بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی بہت زیادہ پرامید ہیں، بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، کانفیڈنٹ ہیں جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کا شور اٹھایا کہ جی عمران خان تو وزیر اعظم نہیں رہے گا، اور ہمارے پاس نمبر گیم سے کہیں زیادہ نمبرز ہیں۔ 190 خود کلیم کیا گیا 3 بڑوں کی طرف سے، زرداری صاحب، فضل الرحمان اور شہباز شریف، لیکن اس کے بعد گیم پلٹتی چلی گئی اور عمران خان صاحب کا اعتماد بڑھتا رہا، دوسری طرف اپوزیشن کا کم ہوتا چلا گیا، اور آخر میں یہ وقت بھی آیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، ہو بھی سکتی ہے ناکام، تو پھر انارکی ہوگی، پھر بھی ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ وہی جملہ ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن سے بول رکھا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کرو، پارلیمنٹ کو جائے گا نہیں، الیکشن کے فوراً بعد کہا، کسی نے نہیں سنی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جب دھرنا دیا کہ اب ہم پورے ملک میں ہم اس کو دائرہ کار پھیلا رہے ہیں، پورے ملک میں جناب دھرنے کو پھیلا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس کا اختتام اس طرح ہوا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ پھر بھی دیکھا جب پارلیمنٹ لاجز پر دھاوا بولا گیا تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے کال دی پورا ملک بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پھر وہ بھی واپس ہوا سارا کام۔ تو کیا وجہ ہے؟ عمران خان سے کے پاس کیا کچھ ہے؟ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جناب حکومتی وسائل ہوں گے، ان کے پاس ایجنسیاں ہیں، رپورٹس ان کے پاس آتی ہیں کون کس طرف جا رہا ہے، کیا کر سکتا ہے، پھر ان کے پاس وزارتیں ہیں دینے کو، اس میں بڑا پروٹوکول ہوتا ہے جناب، وزارت میں آپ کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک یعنی سیاستدان کے لیے جو سیاست کرتا ہے اس کے لیے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے نا جی، کہ ہمارے پاس جناب وزارت آ گئی ہے۔ وزیر اعظم تو ہر کوئی نہیں بن سکتا، ہاں وزیر بننے کے بعد خواہش وہی ہوتی ہے۔ تو یہ یوں ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہیں کونسلر لیول سے آگے جناب، پھر میں کوئی میئر، پھر آگے جناب ایم پی اے ہوں تو ایم این اے سے آگے وزیر، اور اسی طرح سے۔ تو خیر اب دیکھیے کہ یہ مختلف پہلو ہیں، پھر اس میں آپ دے سکتے ہیں جناب، اس کے علاوہ اپنے حلقے میں آپ کا جو بھی حلقہ ہے اس میں آپ کے کارکنوں کو یا آپ کا جو ووٹ بینک ہے اس کو روزگار دینا، پھر اسکیمیں، ترقیاتی اسکیمیں سب سے اہم تو وہ ہوتی ہیں۔ پھر ٹکٹ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگلی دفعہ بھی جناب آپ اگر ایم پی اے ہیں تو آپ کو بھی ٹکٹ ملے گا، کسی اور رشتہ دار کے لیے بھی کوئی ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس کے لیے کچھ کر دیں گے، اس طرح سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہماری سیاست میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ یہ آغاز تو مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا، اور جس طرح سے مرحوم جج ارشد ملک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ویڈیو بنائی گئی، اور پھر جس طرح سے وہ لائی گئی، پھر اس بیچارے مرحوم کا بیان حلفی بھی ہے کہ اس کو کس طرح سے بلیک میل کیا گیا، وہ سب کچھ سامنے ہے۔ اور پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، بہت سی ان کے پاس اور ہیں، وقت آنے پر ہم کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا، کبھی زبیر صاحب کی ویڈیو آ رہی ہے، وہ ایک عجیب و غریب، پھر اس کے بعد آڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا مریم صاحبہ کی، جہاں پر وہ جس طرح سے دھمکا رہی ہیں چینلز کو بند کرنے کا، ان کے اشتہار بند کرنے کا، اس طرح سے وہ باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی ایک اور ان کی آڈیو آ گئی مریم صاحبہ کی کہ جی جہانگیر ترین کو جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں، برا بلا کہہ رہی ہیں، تو اس طرح کی باتیں، اس کے خلاف کیسز بنوانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک سلسلہ چل نکلا۔ اب بات یہ ہو رہی ہے یہ کون ریلیز کرتا ہے، کس کے پاس ہیں مریم کی آڈیوز، اور مریم صاحبہ اتنی اس پر ہوئیں، وہ ناراض ہوئیں، پہلے تو انہوں نے مان لیا، اس کے بعد کہا کہ جی یہ غیر اخلاقی ہے کسی کی آڈیوز ریلیز کرنا۔ اب وہ سارا ان کا بیانیہ کہ جی یہ غیر اخلاقی ہے، تو پھر کسی کی جا کر اس کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیوز بنانا، اس کو پتہ نہیں کس حالت میں لے جا کر، کسی کو نشے کی، کسی کو لالچ کی دھونس دھمکی میں لے جا کر اس کی ویڈیوز بنا لینا اور پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور جس نے بنائی اس کو باہر بھجوا دینا، تو یہ کہاں جائز ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ پھر آپ نے دیکھا جسٹس ثاقب نثار کی آڈیوز کا معاملہ شروع ہوا، وہ جس طرح سے پھر سامنے آیا، اس سے لگا کہ جناب حکومت کو بڑا پریشر آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر وہ بھی فرینزک کے مقابلہ شروع ہو گیا، جی یہ اصلی ہے، پتہ لگا وہ تو کچھ ڈاکٹر نظر آ گئی، اس میں کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ نظر آ گئی، یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ تو اب دیکھیے کہ شہباز گل صاحب اگر آپ نوٹ کریں تو اب عمران خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ ضرور ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا J-10C کے حوالے سے جو طیارہ ہے پاکستان کا لیٹسٹ طیارہ، اس کے حوالے سے جو تقریب تھی، اس کو جب پاکستان ایئر فورس میں باقاعدہ شامل کیا گیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو شہباز گل بھی نظر آئیں گے۔ اب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں، یہ جو بے ضمیر لوگ ہیں ان کے ایسے ثبوت ہیں کہ جب یہ سامنے آئیں گی چیزیں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس میں انہوں نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کیا ہے، سب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ وسائل تو ہوتے ہیں، ایجنسیاں تو کام کر رہی ہوتی ہیں، اپنے لوگوں پر بھی دوسروں پر بھی۔ آپ نے بھی دیکھ لیا ایک بڑی گرفتاری بھی ہوئی ہے چودھری تنویر کی، مسلم لیگ نون کے جناب سینیٹر رہے،
اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ مختلف لوگوں کی لسٹیں منگوا لی گئی ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈز سب کا، کس کا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ حکومت کے پاس ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی کانفیڈنس کی وجہ ہے کہ کچھ ہتھیار عمران خان صاحب نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے پاس ہے، وہ کسی وقت بھی لائے جا سکتے ہیں؟ اب یہ بھی خبریں آئیں صحافتی حلقوں میں گردش کرتی ہیں کہ جی پارلیمنٹ لاجز والے معاملے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جو کچھ ایسی ہیں کہ مطلب وہ جن کی وجہ سے یعنی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہو گئی، اور وہ ساری سچویشن جو تھی وہ بڑی تیزی سے ڈیفیوز ہو گئی اور اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، وہاں سے کچھ ایسی چیزیں مل گئی ہیں، ایسا کچھ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، ایک بڑی قانونی، جمہوری، آئینی، پارلیمانی ایک بات، ایک نقطہ، کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے، یعنی اپوزیشن 172 لوگ لے بھی آتی ہے، جو اب تک بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ ہے ایم کیو ایم کا بڑا دلچسپ جملہ ہے۔ ایم کیو ایم ہر دفعہ بڑی زبردست باتیں کر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہر دفعہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اپنی بنیں گے، ہمارے لیے انتظار ہی اچھا ہے، ہم دونوں طرح سے ٹھیک ہیں، اگر عمران خان رہے تو بھی ہمارے لیے بس ٹھیک ہے، ہماری بہتری اسی میں ہے، چلا جاتا ہے ہماری بہتری تب بھی ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب دیکھیے ٹیکنیکلی کہ وہ انتظار کا مطلب ہے کہ بس انتظار، ہم بیٹھے ہیں، 172 بندے پورے کر لو، 172 بندے اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں۔ انتظار کا مطلب ہے وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نیوٹرل ہونا، وہ ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو وہ نیوٹرل اگر ہونا ہے تو اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ پھر کیا ہوگا، وہ تو پھر اگر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا بیٹھے ہیں صرف، تو 172 تو جا کر جس نے ووٹ ڈالنے ہیں تبھی اپوزیشن کا تو کام ختم ہو گیا نا، پھر وہ تو گیم نہ بن سکی۔ تو وہ کہانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انتظار کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان نے ابسٹین کیا، نہ روس کے خلاف گئے، نہ امریکہ کے کوئی حق میں اس کے مطلب گئے، تو دونوں طرح سے تو اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جس میں روس کو یا کنڈیم کیا جا سکتا تھا یا اس کے حق میں ووٹ ڈالا جا سکتا تھا، تو دونوں طرف نہیں گیا، اور 35 ممالک نے کیا۔ تو ایم کے مسترہ کی بات کر رہی ہے، قافلی کہہ رہی ہے جی ہم نے تذبذب نہیں ہے، فیصلہ کر لیا ہے، ملاقاتیں چل رہی ہیں، آخری وقت تک یہ ہوتا رہے گا، جوڑ توڑ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے۔ تو جناب عمران خان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو عمران خان دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، دوبارہ عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اگرچہ بڑا امکان اس چیز کا کم ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ہو بھی جائے تب بھی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور انہی اسمبلیوں سے بن سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جناب زیادہ ووٹ آ گئے، جی کوئی فرض کر لیجئے کوئی جا کر مل گیا ہے، اتحادی مل گیا ہے، دوسرے لوگ مل گئے ہیں، جی 172 جناب عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹ مکمل ہو گئے ہیں، میجورٹی جناب عمران خان کے پاس نہیں رہی، تو جناب اسی وقت وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، وزیر اعظم نہیں رہیں گے، کابینہ بھی فارغ، سب فارغ، ٹھیک ہے جی ختم ہو گیا۔ لیکن وہ ممبر پارلیمنٹ رہیں گے، وہ ایم این اے رہیں گے، ان کی کابینہ کے لوگ جو ممبر پارلیمنٹ یعنی ایم این ایز ہیں وہ ایم این ایز رہیں گے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کا انتخاب جب ہوگا تو اس میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی طرف سے دوبارہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تب تک پتہ نہیں کہ کیا جھگڑے ہو چکے ہوں، اتحادیوں کے وعدے وعید پورے ہوتے نہیں ہوتے، وہ بھی ایک بڑی عجیب سچویشن ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان ایک دفعہ عدم اعتماد جو ہے نا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ میں ویسے آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جی کپتان، اچھا کپتان، بڑا کپتان وہی ہوتا ہے، مجھے دنیا کے آج تک کے 5 ٹاپ کپتانوں میں رکھا گیا، تو کہ جو پہلے دن سوچتا ہے، یعنی ٹاس پر ہی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا ٹیکٹکس کرنی ہے۔ ٹیسٹ میچ ہے تو 5 دن کا سوچتا ہے، پہلے دن، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں دن کا پلان اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ T20 ہو، ون ڈے ہو، تو ہر اوور کے لحاظ سے، ہر پاور پلے کے لحاظ سے اس کا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے، وہ پلان اس نے کیا ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جو تم کرو گے اس کے لیے میں تیار ہوں، یعنی اگر آڈیو ویڈیوز کھیلا تو اس کے لیے آ گئے، تو یہ جوڑ توڑ کیا تو اس کے لیے جا کر وہ بھی ملنا شروع ہو گئے، جناب اتحادی سے ایم کیو ایم کے پاس، قاف لیگ کے پاس، سب کے پاس جانے لگ گئے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے بھی شروع کر دیا ہے اب، تو ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے گی لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب وہ حربہ آزمائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔